آج کی یہ بزم پاک جو سجائی گئی ہے یہ حضور غوث اعظم کی نسبت سے اس محفل میلاد مصطفیٰ کو سجایا گیا ہے۔ آپ حضرات اولیاء اللہ کی زندگی کو پڑھیں تو جب آپ لوگوں کو احساس ہوگا، جب آپ لوگوں کو پتا چلے گا کہ جناب کس طریقے سے اولیاء اللہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی عبادتیں کیے ہیں۔ اور میرے بھائیوں اس بات کو آپ لوگ اپنے ذہن میں رکھ لینا کہ جب بندے کے دل میں جب انسان رب تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ رب العزت کا خوف رکھ لیتا ہے، تو پھر رب تبارک و تعالیٰ اس انسان کو، اپنے اس برگزیدہ بندے کو دنیا کی تمام بیماریوں سے محفوظ کر دیتا ہے۔ وہ انسان نہ تو کسی کا غم کرتا ہے نہ کسی سے ڈرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ابھی میں نے خطبے کے دوران آپ لوگوں کے سامنے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ کوئی غم ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے اولیاء اللہ کے دلوں میں رب تبارک و تعالیٰ کا خوف تھا۔ ہمارے بزرگان دین کا معاملہ یہ تھا، ان کا عالم یہ تھا کہ جناب ان کے دل میں صرف رب تبارک و تعالیٰ کا خوف رہتا تھا، اللہ رب العزت کا ڈر رہتا تھا۔ وہ دنیا کی کسی بھی طاقت سے ڈرتے ہوئے نظر نہیں آیا کرتے تھے، بلکہ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت ان کے سامنے جھکتی ہوئی نظر آتی تھی۔ محترم سامعین آپ لوگ یاد رکھیں، جس انسان کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے وہ دنیا کی ہر چیز سے بے خوف ہو جاتا ہے، اور جس بندے کے دل میں خدا کا خوف نہیں رہتا ہے وہ دنیا کی ادنا سی طاقت سے بھی ڈرتا ہوا نظر آتا ہے، خوف کھاتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ پتا کیا چلا؟ خوف خدا یہ سب سے بڑی طاقت ہے، خوف خدا یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ کیا آج ہمارے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے؟ کیا آج ہم رب تبارک و تعالیٰ سے ڈر رہے ہیں؟ جناب ہرگز نہیں۔ آج ہمارے دلوں میں دنیا دار کا خوف تو ہے، دنیا بنانے والے خدا کا خوف نہیں ہے۔ مگر میں یہ کہتا ہوں آپ رب تبارک و تعالیٰ کی عبادتیں کریں گے، اللہ رب العزت کی یاد میں اپنے آپ کو فنا کر ڈالیں گے تو قسم خدا کی آپ دنیا پر غالب آ سکتے ہیں۔ مولا تعالیٰ آپ کی دعاؤں میں وہ طاقت عطا کر دے گا۔ اگر آپ کسی کے حق میں دعا مانگیں گے تو آپ کی دعا رد نہیں کی جائے گی بلکہ قبول کی جائے گی۔ جناب آپ سید الاولیاء، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، غوث سمدانی، سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا جائزہ لے لیں۔ حضور غوث پاک جس کے حق میں دعا کر دیتے تھے جناب اس کی قسمت چمک جایا کرتی تھی، اس کی تقدیر بدل جایا کرتی تھی۔ میرے بھائیوں بغداد کا ایک بہت ہی مشہور تاجر غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ حاضر ہونے کے بعد اس نے غوث پاک کی اپنے مکان پر دعوت کی۔ کیا کی؟ دعوت کی۔ غوث پاک نے اس کی دعوت کو قبول کیا، اس کی دعوت کو ایکسپٹ کیا۔ اور برادران ملت اسلامیہ اس تاجر کا نام تھا ابو غالب۔ ابو غالب نے اور بھی عراق کے جو مشہور علماء اکرام تھے ان کو بھی مدعو کیا، ان کی بھی دعوت کی، ان حضرات نے بھی دعوتوں کو قبول فرمایا۔ اب جب دعوت کا وقت قبول آیا، دعوت کا ٹائم آیا، دن آیا، غوث پاک ابو غالب کے گھر پر گئے۔ جیسے ہی ابو غالب کے مکان میں جاتے ہیں، گھر پر جاتے ہیں تو ابو غالب نے تو کھانے کے بہترین انتظام کر رکھے تھے، طرح طرح کے کھانوں کا انتظام تھا۔ عراق کے اور بھی علماء اکرام وہاں پر موجود تھے۔ جب عراق کے علماء اکرام نے غوث پاک کو دیکھا تو وہ دیکھتے کے دیکھتے رہ گئے، سکتہ جاری ہو گیا۔ برادران ملت اسلامیہ غوث اعظم جیسے ہی تھوڑی آگے بڑھتے ہیں ابو غالب سے ملاقات ہوتی ہے۔ غوث اعظم کے سامنے ایک ٹوکرا لایا جاتا ہے۔ کیا لایا جاتا ہے؟ ایک ٹوکرا لایا جاتا ہے۔ غوث اعظم سمجھ جاتے ہیں اس دعوت کا مقصد کیا ہے، اس دعوت کا مطلب کیا ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں اس ٹوکرے کو کھولا جائے۔ جب اس ٹوکرے کو کھولا گیا تو کیا دیکھتے ہیں؟ اس ٹوکرے کے اندر ابو غالب کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے جو آنکھوں سے نابینا ہے، جو ہاتھ پیروں سے معذور ہے۔ برادران ملت اسلامیہ غوث پاک کی دعاؤں کو عالم دیکھ
देखें, मैं आप लोगों को गौसे पाक का मकाम बता रहा हूँ, गौसे पाक का स्टेटस बता रहा हूँ, मर्तबा बता रहा हूँ कि गौसे आजम का आलम क्या है। अगर किसी के हक में दुआ कर रहे हैं, किस तरीके से उसकी किस्मत चमक रही है। जब गौसे आजम के सामने टोकरा लाया गया, आप समझ गए इस दावत का मकसद क्या है, ये दावत किस लिए की गई है। गौसे आजम ने फरमाया इस टोकरे को खोला जाए। जब टोकरा खोला गया, अबू गालिब का लड़का बैठा हुआ टोकरे के अंदर, जो आंखों से अंधा था, नाबीना था, हाथ पैरों से माजूर था। गौसे पाक ने फरमाया कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। अबू गालिब का लड़का मुस्कुराता हुआ खड़ा हो जाता है। मुहतरम सामईन, अब यहाँ से आप लोग अंदाजा लगा लें कि गौसे आजम नबी नहीं है, गौसे आजम रसूल नहीं है, बल्कि गौसे आजम आले नबी है, औलाद अली है, सैयदुल औलिया है। मुझे कह लेने दिया जाए, जब सैयदुल औलिया की ताकत और कुव्वत का यह आलम है, तो सैयदुल अंबिया की ताकत और कुव्वत का आलम क्या होगा। जब गौसे आजम का यह हाल है, तो रसूल आजम का हाल क्या होगा। जब गुलाम का यह आलम है, तो आका का आलम क्या होगा। इसलिए तो कहा जब उनके गदा भर देते हैं शाहाना जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। क्या कहा, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाना जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा।